شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے 2 دن کے اندر ہنگامی زرعی اصلاحات منصوبہ تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے غیر ضروری اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے 6 ماہ میں ترجیحی تجارتی معاہدے کا عمل مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبا رہا ہے، جس کا وعدہ عالمی ادارے نے کر رکھا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ کسانوں کو سہولت دینے کے لیے 2 روز کے اندر ہنگامی زرعی اصلاحات وضع کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں زرعی شعبے کی ترقی کے جائزے کے بارے میں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ کسانوں کی خوشحالی، زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی آلات اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے حصول کے لیے بہت جلد جامع زرعی اصلاحاتی منصوبے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سستے بیجوں اور کھادوں سمیت کسانوں کو ہنگامی بنیاد پر سہولت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جدید آلات بھی فراہم کرے گی اور قرضوں کے عمل میں سہولت دے گی۔ مزید یہ کہ گندم ذخیرہ کرنے اور زرعی پیداوار میں کسانوں کی مدد کے لیے گودام تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے غیر ضروری اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی اشیاء کی درآمد کی حوصلہ شکنی کے لیے ان پر ریگولیٹری ڈیوٹیز میں کئی گنا اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ان اشیاء پر عائد کی جانے والی ڈیوٹیز انہیں پاکستان میں ختم شدہ اشیاء کے طور پر داخل ہونے سے بچائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز میں 3 گنا سے لے کر زیادہ سے زیادہ ممکنہ سطح تک اضافہ کیا جائے گا اور یہ 400 سے 600% یا اس سے بھی زائد ہو سکتی ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پاکستان کے پاس پرتعیش اشیاء کی درآمد پر خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈالرز نہیں ہیں اور ملک کے عوام کو آئی فونز اور پرتعیش گاڑیوں کی بجائے گندم، کپاس اور خوردنی تیل فراہم کرنے کے لیے موجودہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر سید مرتضیٰ نے کہا ہے گاڑیاں تیار کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی کے پیش نظر گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کریں۔ اسلام آباد میں آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے قیمتوں میں کمی کرنے والی کمپنیوں کی تعریف کی اور دیگر کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ اس درخواست پر عمل کریں۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے مینوفیکچررز، پارٹس سپلائرز، سرکاری عہدیداران اور صارفین کے نمائندوں نے پالیسی سازی، قیمتوں میں کمی اور ایکسپورٹ پروموشن پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ایران نے 6 ماہ کے عرصے میں اپنے ترجیحی تجارت کے معاہدے کے عمل کو مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے اسلام آباد میں پاکستان اور ایران کے ایک مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں ہوا۔ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا کہ دونوں فریقوں نے راہداری معاہدوں کے بارے میں مذاکرات شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جس سے اضافی ٹیکسوں اور محصولات کے بغیر اشیاء کی نقل و حمل ہو سکے گی۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پی آئی اے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اس کے بیڑے میں نئے طیارے شامل کیے جا رہے ہیں۔ ہوا بازی اور ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے ایک نقطہ اعتراض پر کہا کہ قومی فضائی کمپنی کے اثاثے فروخت کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس سال روزویلٹ ہوٹل کے 300 کمرے قابل استعمال بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ہوٹل کو مکمل فعال بنانے کے لیے مشترکہ منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے ملک کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبا رہا ہے، جس کا وعدہ عالمی ادارے نے کر رکھا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے ایک تحریری جواب میں کہی، جس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں واضح ہے کہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارتی الزام تراشی کو مسترد کرتے ہوئے سفیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تنازعات اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری ان کی بنیادی وجوہات حل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی حالیہ عالمی حکمت عملیوں نے دہشت گردی کو حق خود ارادیت اور آزادی کی تحریکوں سے جدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔
रोटरडैम में दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में नीदरलैंड्स ने अब से थोड़ी देर पहले तक 39 ओवर्स में 159 रन बनाए थे और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।